میں نہیں چاہتی کہ نسا کی میرٹل لائف بھی میری طرح گزرے. آپ کو لگتا ہے کہ راشد کا اور نسا کا جوڑ پرفیکٹ ہے؟ کسی بھی قسم کی تکلیف اور اذیت میں نہیں ڈالیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل مہر خود سے میرے گھر آئی ہو اتنی بڑی بات کرنے. 100% اس کی پلاننگ. آپ کو پتہ ہے گل مہر کیوں آئی تھی؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ نسا راشد کی مجبوری کو اپنے گلے. سب تمہارا پوچھ رہے تھے، نگہت باجی، مامو جان. نسا نے بھی بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا اور پھر فضول کی نصیحتیں دیتے ہیں، خود تو اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے. بیٹی کی الجھن تو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اچھا امی جان، میری کیا الجھن ہے؟ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا کچھ. کیا بات ہے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، نگہت باجی، مامو جان. نشا نے بھی بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا. اب آئندہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت میں نہیں ڈالیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل مہر خود سے میرے گھر آئی ہو اتنی بڑی بات کرنے. 100% اس کی پلاننگ تھی. کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوڑو اس بات کو. آپ کو کیسا لگا؟ دکھائیں تصویر. بالکل چیک کرو. میں نہیں چاہتی کہ نشا کی شادی شدہ زندگی بھی میری طرح گزرے. آپ کو لگتا ہے راشد اور نشا کی جوڑی پرفیکٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے گل مہر کیوں آئی تھی؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ نشا راشد کی مجبوری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی وجہ سے ہماری بیٹی کی بے عزتی ہو. میں بھی نہیں چاہتی. میزان کو راشد کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی. تم جانتے ہو میں اپنی عزت کروانے کے لیے کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتی. میں نے سنا ہے جس کے لیے آملیٹ بناتی ہوں اس کا موجود ہونا. آپ نے اپنی کہانی چھوڑ دی. آپ اس گھر کے لوگوں سے اور اس کے آس پاس کے کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی. اور اس بار میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا. پلیز یہ سب سے کم دلچسپ بات ہے. جو چیز آپ کو دلچسپ لگ سکتی ہے وہ مجھے پریشان کر سکتی ہے. مجھے بہت چڑ محسوس ہو سکتی ہے اور یہی وہ بات ہے. میں نے ہارون سے لیا ہے اس لیے وہ منہ بنا کر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میں شور کی وجہ سے اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا. کیونکہ میں راشد کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا. ہیلو ویورز. ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی تھی جو لاہور میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی تھی. وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی. اسے اپنی اذیت پر فخر تو تھا مگر دکھاوے کا شوق نہیں تھا. وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک اس کی ملاقات ازلان سے نہ ہو گئی. ازلان خوبصورت مگر سمجھدار لڑکا تھا. امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر معذور بالکل نہیں. ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کی باتوں میں بدل گئے. ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا چھو لیا کہ وہ دل دے بیٹھا. ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا. جب ازلان نے محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے. مگر ازلان پیچھے نہیں ہٹا. وہ ایمن کو اپنے والدین کے پاس لے گیا لیکن جواب صرف تذلیل، طنز اور صاف انکار تھا. ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے. ازلان اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط رہا. ایمن نے اس کی پریشانی دیکھی پھر خود پیچھے ہٹ گئی. اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا، واپس سرگودا چلی گئی. 2 سال گزر گئے. ازلان نے بہت تلاش کیا مگر ایمن نہ ملی. پھر ایک دن جب وہ اپنی کمپنی کی طرف سے ایک خیراتی اسپتال میں امداد دینے گیا اس نے ایمن کو دیکھا. وہ اسپتال میں مریضوں کا علاج کر رہی تھی.
2 سال میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ ازلان نے سب کے سامنے کہا، آج سمجھ آیا، عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار ازلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور وہ سادگی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت کی دلہن بنی جو وقت، حیثیت اور رسموں سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اور پھر فضول کی نصیحتیں دیتے ہیں، خود تو اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ بیٹی کی الجھن تو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اچھا امی جان، میری کیا الجھن ہے؟ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا کچھ، کیا بات ہے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، نگہت باجی، مامو جان، نشا نے بھی بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اب آئندہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت میں نہیں ڈالیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل مہر خود سے میرے گھر آئی ہو اتنی بڑی بات کرنے۔ 100% اس کی پلاننگ تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوڑو اس بات کو۔ آپ کو کیسا لگا؟ دکھائیں تصویر۔ بالکل، چیک کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ نشا کی شادی شدہ زندگی بھی میری طرح گزرے۔ آپ کو لگتا ہے راشد اور نشا کی جوڑی پرفیکٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے گل مہر کیوں آئی تھی؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ نشا راشد کی مجبوری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی وجہ سے ہماری بیٹی کی بے عزتی ہو۔ میں بھی نہیں چاہتی۔ میزان کو راشد کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو، میں اپنی عزت کروانے کے لیے کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ میں نے سنا ہے، جس کے لیے آملیٹ بناتی ہوں، اس کا موجود ہونا۔ آپ نے اپنی کہانی چھوڑ دی۔ آپ اس گھر کے لوگوں سے اور اس کے آس پاس کے کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، اور اس بار میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پلیز، یہ سب سے کم دلچسپ بات ہے۔ جو چیز آپ کو دلچسپ لگ سکتی ہے وہ مجھے پریشان کر سکتی ہے، مجھے بہت چڑ محسوس ہو سکتی ہے، اور یہی وہ بات ہے۔ میں نے ہارون سے لیا ہے، اس لیے وہ منہ بنا کر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں شور کی وجہ سے اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا، کیونکہ میں راشد کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی تھی، جو لاہور میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنی اذیت پر فخر تو تھا، مگر دکھاوے کا شوق نہیں تھا۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک اس کی ملاقات ازلان سے نہ ہو گئی۔ ازلان خوبصورت مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، مگر اپنے نام اور دولت پر معذور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کی باتوں میں بدل گئے۔ ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا چھو لیا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ جب ازلان نے محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر ازلان پیچھے نہیں ہٹا، وہ ایمن کو اپنے والدین کے پاس لے گیا، لیکن جواب صرف تذلیل، طنز اور صاف انکار تھا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ ازلان اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط رہا۔ ایمن نے اس کی پریشانی دیکھی، پھر خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا، واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ ازلان نے بہت تلاش کیا، مگر ایمن نہ ملی۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی کمپنی کی طرف سے ایک
खैराती अस्पताल में इमदाद देने गया, उसने हिम्मत को देखा। वो अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। 2 साल में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, आज समझ आया, इज्जत नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और वो सादगी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत की दुल्हन बनी जो वक्त, हैसियत और रस्मों से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। और फिर फजूल की नसीहतें देते हैं, खुद तो अपनी बातों पर अमल नहीं करते। बेटी की उलझन तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा अम्मी जान, मेरी क्या उलझन है? बताओगी तो पता चलेगा ना कुछ। क्या बात है? सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, निशा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। अब आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ या अजियत में नहीं डालेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। 100% उसकी प्लानिंग थी। कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो उस बात को। आपको कैसा लगा? दिखाएं तस्वीर। बिल्कुल, चेक करो। मैं नहीं चाहती कि निशा की शादीशुदा जिंदगी भी मेरी तरह गुजरे। आपको लगता है राशिद और निशा की जोड़ी परफेक्ट है? आपको पता है गुल मेहर क्यों आई थी? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निशा राशिद की मजबूरी को अपने गले से उतार कर फेंक दे। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी भी वजह से हमारी बेटी की बेइज्जती हो। मैं भी नहीं चाहती। मिजान को राशिद की दावत कबूल नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानते हो, मैं अपनी इज्जत करवाने के लिए किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। मैंने सुना है, जिसके लिए ऑमलेट बनाती हूँ, उसका मौजूद होना। आपने अपनी कहानी छोड़ दी। आप उस घर के लोगों से और उसके आसपास के किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी और इस बार मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। प्लीज, ये सबसे कम दिलचस्प बात है। जो चीज आपको दिलचस्प लग सकती है वो मुझे परेशान कर सकती है। मुझे बहुत चिढ़ महसूस हो सकती है और यही वो बात है। मैंने हारून से लिया है, इसलिए वो मुंह बनाकर कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं शोर की वजह से इसे इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मैं राशिद की भेजी हुई तस्वीर देख रहा था। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली निहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की थी, जो लाहौर में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रही थी। वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। इसे अपने अजियत पर फख्र तो था, मगर दिखावे का शौक नहीं था। वो रोज यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती, जब तक इसकी मुलाकात अजलान से ना हो गई। अजलान खूबसूरत मगर समझदार लड़का था, अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला, मगर अपने नाम और दौलत पर माजूर बिल्कुल नहीं। इब्तदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोटबुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल की बातों में बदल गए। अजलान को इमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा छू लिया कि वो दिल दे बैठा। इमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर इसके अंदर एक खौफ था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। जब अजलान ने मोहब्बत का इजहार किया तो इमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान पीछे नहीं हटा। वो इमन को अपने वालिदैन के पास ले गया, लेकिन जवाब सिर्फ तजलील, तंज और साफ इनकार था। अजलान की वालदा ने कहा, अगर तुमने इससे शादी की तो हमारे लिए तुम मर गए। अजलान अंदर से टूट गया, मगर एमन के सामने मजबूत रहा। एमन ने इसकी परेशानी देखी, फिर खुद पीछे हट गई। इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फोन बंद कर दिया, वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए।
ازلان نے بہت تلاش کیا مگر ایمن نہ ملی۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی کمپنی کی طرف سے ایک خیراتی اسپتال میں امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ وہ اسپتال میں مریضوں کا علاج کر رہی تھی۔ 2 سال میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ ازلان نے سب کے سامنے کہا، آج سمجھ آیا، عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار ازلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور وہ سادگی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت کی دلہن بنی جو وقت، حیثیت اور رسموں سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اور پھر فضول کی نصیحتیں دیتے ہیں، خود تو اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ بیٹی کی الجھن تو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اچھا امی جان، میری کیا الجھن ہے؟ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا کچھ، کیا بات ہے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، نگہت باجی، مامو جان، نشا نے بھی بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اب آئندہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت میں نہیں ڈالیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل مہر خود سے میرے گھر آئی ہو اتنی بڑی بات کرنے۔ 100% اس کی پلاننگ تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ آپ کو کیسا لگا؟ دکھائیں تصویر۔ بالکل، چیک کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ نشا کی شادی شدہ زندگی بھی میری طرح گزرے۔ آپ کو لگتا ہے راشد اور نشا کی جوڑی پرفیکٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے گل مہر کیوں آئی تھی؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ نشا راشد کی مجبوری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی وجہ سے ہماری بیٹی کی بے عزتی ہو۔ میں بھی نہیں چاہتی۔ میزان کو راشد کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو، میں اپنی عزت کروانے کے لیے کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ میں نے سنا ہے، جس کے لیے آملیٹ بناتی ہوں، اس کا موجود ہونا۔ آپ نے اپنی کہانی چھوڑ دی۔ آپ اس گھر کے لوگوں سے اور اس کے آس پاس کے کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، اور اس بار میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پلیز، یہ سب سے کم دلچسپ بات ہے۔ جو چیز آپ کو دلچسپ لگ سکتی ہے وہ مجھے پریشان کر سکتی ہے، مجھے بہت چڑ محسوس ہو سکتی ہے، اور یہی وہ بات ہے۔ میں نے ہارون سے لیا ہے، اس لیے وہ منہ بنا کر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں شور کی وجہ سے اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا، کیونکہ میں راشد کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی تھی، جو لاہور میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنی اذیت پر فخر تو تھا، مگر دکھاوے کا شوق نہیں تھا۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک اس کی ملاقات ازلان سے نہ ہو گئی۔ ازلان خوبصورت مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، مگر اپنے نام اور دولت پر معذور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کی باتوں میں بدل گئے۔ ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا چھو لیا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ جب ازلان نے محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر ازلان پیچھے نہیں ہٹا، وہ ایمن کو اپنے والدین کے پاس لے گیا، لیکن جواب صرف تذلیل، طنز اور صاف انکار تھا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ ازلان اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط رہا۔ ایمن نے اس کی پریشانی دیکھی، پھر خود پیچھے ہٹ گئی۔
اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا، واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ ازلان نے بہت تلاش کیا مگر ایمن نہ ملی۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی کمپنی کی طرف سے ایک خیراتی اسپتال میں امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ وہ اسپتال میں مریضوں کا علاج کر رہی تھی۔ 2 سال میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ ازلان نے سب کے سامنے کہا، آج سمجھ آیا، عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار ازلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور وہ سادگی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت کی دلہن بنی جو وقت، حیثیت اور رسموں سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اور پھر فضول کی نصیحتیں دیتے ہیں، خود تو اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ بیٹی کی الجھن تو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اچھا امی جان، میری کیا الجھن ہے؟ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا کچھ، کیا بات ہے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، نگہت باجی، مامو جان، نشا نے بھی بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اب آئندہ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت میں نہیں ڈالیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل مہر خود سے میرے گھر آئی ہو اتنی بڑی بات کرنے۔ 100% اس کی پلاننگ تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ آپ کو کیسا لگا؟ دکھائیں تصویر۔ بالکل، چیک کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ نشا کی شادی شدہ زندگی بھی میری طرح گزرے۔ آپ کو لگتا ہے راشد اور نشا کی جوڑی پرفیکٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے گل مہر کیوں آئی تھی؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ نشا راشد کی مجبوری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی وجہ سے ہماری بیٹی کی بے عزتی ہو۔ میں بھی نہیں چاہتی۔ میزان کو راشد کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو، میں اپنی عزت کروانے کے لیے کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ میں نے سنا ہے، جس کے لیے آملیٹ بناتی ہوں، اس کا موجود ہونا۔ آپ نے اپنی کہانی چھوڑ دی۔ آپ اس گھر کے لوگوں سے اور اس کے آس پاس کے کسی بھی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، اور اس بار میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پلیز، یہ سب سے کم دلچسپ بات ہے۔ جو چیز آپ کو دلچسپ لگ سکتی ہے وہ مجھے پریشان کر سکتی ہے، مجھے بہت چڑ محسوس ہو سکتی ہے، اور یہی وہ بات ہے۔ میں نے ہارون سے لیا ہے، اس لیے وہ منہ بنا کر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں شور کی وجہ سے اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا، کیونکہ میں راشد کی بھیجی ہوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی تھی، جو لاہور میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنی اذیت پر فخر تو تھا، مگر دکھاوے کا شوق نہیں تھا۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک اس کی ملاقات ازلان سے نہ ہو گئی۔ ازلان خوبصورت مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، مگر اپنے نام اور دولت پر معذور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کی باتوں میں بدل گئے۔ ازلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا چھو لیا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ جب ازلان نے محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر ازلان پیچھے نہیں ہٹا، وہ ایمن کو اپنے والدین کے پاس لے گیا، لیکن جواب صرف تذلیل، طنز اور صاف انکار تھا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔
अजलान अंदर से टूट गया मगर एमन के सामने मजबूत रहा। एमन ने इसकी परेशानी देखी, फिर खुद पीछे हट गई। इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फोन बंद कर दिया, वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया मगर एमन ना मिली। फिर एक दिन जब वो अपनी कंपनी की तरफ से एक खैराती अस्पताल में इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। वो अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। 2 साल में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, आज समझ आया, इज्जत नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और वो सादगी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत की दुल्हन बनी जो वक्त, हैसियत और रस्मों से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। और फिर फजूल की नसीहतें देते हैं, खुद तो अपनी बातों पर अमल नहीं करते। बेटी की उलझन तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा अम्मी जान, मेरी क्या उलझन है? बताओगी तो पता चलेगा ना कुछ। क्या बात है? सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, निशा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। अब आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ या अजियत में नहीं डालेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। 100% उसकी प्लानिंग थी। कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो उस बात को। आपको कैसा लगा? दिखाएं तस्वीर। बिल्कुल, चेक करो। मैं नहीं चाहती कि निशा की शादीशुदा जिंदगी भी मेरी तरह गुजरे। आपको लगता है राशिद और निशा की जोड़ी परफेक्ट है? आपको पता है गुल मेहर क्यों आई थी? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निशा राशिद की मजबूरी को अपने गले से उतार कर फेंक दे। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी भी वजह से हमारी बेटी की बेइज्जती हो। मैं भी नहीं चाहती। मिजान को राशिद की दावत कबूल नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानते हो, मैं अपनी इज्जत करवाने के लिए किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। मैंने सुना है, जिसके लिए ऑमलेट बनाती हूँ, उसका मौजूद होना। आपने अपनी कहानी छोड़ दी। आप उस घर के लोगों से और उसके आसपास के किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी और इस बार मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। प्लीज, ये सबसे कम दिलचस्प बात है। जो चीज आपको दिलचस्प लग सकती है वो मुझे परेशान कर सकती है, मुझे बहुत चिढ़ महसूस हो सकती है और यही वो बात है। मैंने हारून से लिया है, इसलिए वो मुंह बनाकर कमरे में बैठा हुआ है क्योंकि मैं शोर की वजह से इसे इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मैं राशिद की भेजी हुई तस्वीर देख रहा था। हेलो व्यूअर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली निहायत बावकार तालीम याफ्ता और हसास लड़की थी जो लाहौर में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रही थी। वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। इसे अपनी अजियत पर फख्र तो था मगर दिखावे का शौक नहीं था। वो रोज यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती जब तक इसकी मुलाकात अजलान से ना हो गई। अजलान खूबसूरत मगर समझदार लड़का था, अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला मगर अपने नाम और दौलत पर माजूर बिल्कुल नहीं। इब्तदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोटबुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल की बातों में बदल गए। अजलान को एमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा छू लिया कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर इसके अंदर एक खौफ था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। जब अजलान ने मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान पीछे नहीं हटा। वो एमन को अपने वालिदैन के पास ले गया, लेकिन जवाब सिर्फ तजलील, तंज और साफ इनकार था।
अजलान की वालदा ने कहा, अगर तुमने इससे शादी की तो हमारे लिए तुम मर गए। अजलान अंदर से टूट गया, मगर एमन के सामने मजबूत रहा। एमन ने इसकी परेशानी देखी, फिर खुद पीछे हट गई। इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फोन बंद कर दिया, वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया, मगर एमन ना मिली। फिर एक दिन जब वो अपनी कंपनी की तरफ से एक खैराती अस्पताल में इमदाद देने गया, उसने एमन को देखा। वो अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। 2 साल में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, आज समझ आया, इज्जत नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और वो सादगी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत की दुल्हन बनी जो वक्त, हैसियत और रस्मों से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। और फिर फजूल की नसीहतें देते हैं, खुद तो अपनी बातों पर अमल नहीं करते। बेटी की उलझन तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा अम्मी जान, मेरी क्या उलझन है? बताओगी तो पता चलेगा ना कुछ। क्या बात है? सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, निशा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा। अब आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ या अजियत में नहीं डालेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुल मेहर खुद से मेरे घर आई हो इतनी बड़ी बात करने। 100% उसकी प्लानिंग थी। कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो उस बात को। आपको कैसा लगा? दिखाएं तस्वीर। बिल्कुल, चेक करो। मैं नहीं चाहती कि निशा की शादीशुदा जिंदगी भी मेरी तरह गुजरे। आपको लगता है राशिद और निशा की जोड़ी परफेक्ट है? आपको पता है गुल मेहर क्यों आई थी? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि निशा राशिद की मजबूरी को अपने गले से उतार कर फेंक दे। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी भी वजह से हमारी बेटी की बेइज्जती हो। मैं भी नहीं चाहती। मिजान को राशिद की दावत कबूल नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानते हो, मैं अपनी इज्जत करवाने के लिए किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। मैंने सुना है, जिसके लिए ऑमलेट बनाती हूँ, उसका मौजूद होना। आपने अपनी कहानी छोड़ दी। आप उस घर के लोगों से और उसके आसपास के किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी और इस बार मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। प्लीज, ये सबसे कम दिलचस्प बात है। जो चीज आपको दिलचस्प लग सकती है वो मुझे परेशान कर सकती है। मुझे बहुत चिढ़ महसूस हो सकती है और यही वो बात है। मैंने हारून से लिया है, इसलिए वो मुंह बनाकर कमरे में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं शोर की वजह से इसे इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मैं राशिद की भेजी हुई तस्वीर देख रहा था। हेलो व्यूवर्स, एमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली निहायत बावकार, तालीम याफ्ता और हसास लड़की थी, जो लाहौर में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रही थी। वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। इसे अपने अजियत पर फख्र तो था, मगर दिखावे का शौक नहीं था। वो रोज यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तनहा वापस लौट जाती, जब तक इसकी मुलाकात अजलान से ना हो गई। अजलान खूबसूरत मगर समझदार लड़का था, अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला, मगर अपने नाम और दौलत पर माजूर बिल्कुल नहीं। इब्तदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोटबुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल की बातों में बदल गए। अजलान को एमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपे दर्द ने कुछ ऐसा छू लिया कि वो दिल दे बैठा। एमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर इसके अंदर एक खौफ था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। जब अजलान ने मोहब्बत का इजहार किया तो एमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान पीछे नहीं हटा।
وہ ایمن کو اپنے والدین کے پاس لے گیا، لیکن جواب صرف تذلیل، طنز اور صاف انکار تھا۔ ازلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم